بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا، جب شادی کے بعد تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بائے تو اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ جی یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی ہی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute maybe۔ یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے اور وہ دن کیسا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ذالک یوم مجموع، کہ وہ دن جمع ہونے والا دن ہے جس میں سارے جو اچھے نیک ہیں برے ہیں وہ سب جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن گواہیاں دینے والا دن ہوگا۔ اس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی، کہ گواہی کون دے گا؟ ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری اللہ اکبر، ہماری جلدیں ہماری گواہیاں دیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور جو کچھ بھی ہم نے زندگی میں کیا ہے جب ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم جس سے ڈراتے ہو تو لے آؤ، کوئی قیامت کدھر پڑی ہوئی ہے، کوئی آتی بھی نہیں ہے قیامت، ہمیں تم ڈراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے قیامت نہیں آ رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے۔ قیامت ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جب دنیا بننے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا سب کی تقدیر، ہر چیز کا وقت اندازے کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مدت پہلے سے لکھی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اتنی بڑی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی منہ سے باتیں نکالتے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب کیا ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ وقت مقرر ہو چکا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع بندے کو دیتا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگیوں میں
جو تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نا کہ وہ دھچکے دے کے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ. دیکھو کئی دفعہ تو ہم بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز سے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر بھی انکار کر دیتے ہیں، سب کچھ ہی، ہر وسیلہ جو ہوتا ہے نا ہمارا دنیا کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب سوچو کہ اب تمہارا کس نے ساتھ دینا ہے. ہم خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے مقام سے گزرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دے اور وہ وہاں سے پلٹ جائے، اپنی زندگی کے آخری سانس میں بھی پلٹ جائے. میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کر دے، کیونکہ آخرت برحق ہے، آخرت کا عذاب برحق ہے، کیونکہ جنت بھی حق ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اتنے پسند آ جائیں کہ میرے سے ڈرنے والے لوگ تھے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہے تو وہ بیوی کے لیے ہو، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں. کس بات سے نگرانی کرے؟ ارعا حسنتن دفنہا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے. ارعا سیئتن، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے، اذاعہا، تو اس کا چرچا کر دیں. اللہ اکبر. اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے. اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے گا. آمین ثم آمین. ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ میں تلبینہ بھی میں نے بنایا تھا، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ کیونکہ یہ ساری چیزیں پسی ہوئی طرح سے نہیں ملتی ہم لوگوں کو، کہ جو کا آٹا ہے نا، تو میں نے جو ملتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، یہ ایک لفافے میں ملتا ہے، تو اس کو دیچکی میں ڈال کے آپ تھوڑا سا بھون لیں. مطلب بہت ایسا نہیں کہ اس کی ختم ہی ہو جائے سارا اس کی جو غذائیت ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں، گھی میں نہیں، خالی. اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں. ساتھ آپ اس کے بادام ڈال لیں، پورے بادام جیسے ہوتے ہیں ویسے آپ بادام ڈال، پورے مینس کے گری جو اس کی ہوتی ہے، اور ساتھ آپ تیل جو ہوتے ہیں نا، بے شک وائٹ تیل لے لیں یا براؤن تیل لے لیں، لوڈڈ وتھ کیلشیم. ہمارے اکثر ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے نا، تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں. اس کے علاوہ مکھانے جو ہوتے ہیں، مکھانے کو تھوڑا سا آپ ہلکا سا فرائی سا کر کے جیسے، تو وہ تاکہ وہ پیس آسانی سے جاتے ہیں.
تو اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم ہوتی ہے. تو وہ آپ ایک ڈبے میں بنا کے نا بڑے سے جار میں آپ رکھ دیں تو اتنی آسانی ہوگی کہ ایوری مارننگ آپ 2 یا 3 چمچ لیں تھوڑے سے پانی میں, جیسے تھوڑا ابلے پانی تو اس کے اندر پھر آپ دودھ ڈالیں اور پھر آپ اس کے وقت آپ کھجور اس کے اندر 2 ڈال دیں وہ میٹھے کے لیے. اور اگر کسی کو شوگر ہے یا کچھ ہے تو پھر آپ جو بھی آپ ڈالتے ہیں اس طرح کی چیز ڈال لیں. نہیں ہے شوگر تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں شہد بھی ایڈ کر کے تو بہت مزے کا بن جاتا ہے. تو بینا بھی سیکھ لیا بنانا. کیا ہوگا کہ کبھی کبھی تو ہمارے ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں نماز, تسبیحات, لوگوں کی خدمت کرنا اور سب کاموں میں ایسے لگتا ہے کہ بس زندگی میں یہی کچھ ہے. اور کبھی کبھی ایک دم سے یوں لگتا ہے کہ نفل نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے ٹائم پہ جب ہمیں بہت گلٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ بھی ایسی فیلنگ سے گزرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت و دوزخ کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہم جیسے جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اس کے بعد ہم جب اپنے گھر واپس لوٹے تو ہم اپنے اہل و عیال میں مصروف ہو گئے اور ہنسنا بولنا شروع ہو گئے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے وہ فیلنگ یاد آئی کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی. تو کہتے ہیں میں اچانک فوراً میں گھر سے نکلا اور مجھے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم یہ نیکی کا کام کر لیں, ہم نیکی کے اس کام میں بھاگیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر لیں, دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے. پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اگر تمہاری وہ کیفیت جس وقت تم میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو وہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی رہے اور سارا وقت تم اس کیفیت میں رہو تو بستروں اور راستوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اور اس وقت انہوں نے جو اگزامپل دی تھی وہ چاند کی اگزامپل دی تھی کہ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اسی طرح سے ایمان کا لیول بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہے ہیں یا ہمارا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پل بیک کرنا ہوگا اور یہی جہاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائے. آمین. سماتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بھی ایسا کر دے کہ دور سے دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ جا رہا ہے. کیونکہ اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم کسی پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے, یہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ بتایا, ہمیں قرآن نے ہی یہ سکھایا کہ ہم تو ظاہر پہ گمان کریں گے نا. اگر کسی کا ظاہر ایسا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے تو ہم اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اللہ کے احکامات والا بندہ ہے. کیونکہ جو حدیں ہیں قرآن پاک میں بھی لگی وہ بھی ظاہر پہ ہیں. ایسا نہیں کہ چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے تو ایسا تو نہیں کہ پہلے دیکھیں کہ اس چور کے دل میں کیا تھا, کیونکہ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. تو دیکھیں نا اگر اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کے پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی اس نے کیا, نہیں, ظاہر پہ حدیں ہیں تو ظاہر پہ ہی گمان ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہمارے دل میں ہو اور ہمارے جوارے پہ نظر نہ آئے, ہمارے اندر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس بندے میں ایمان ہے یا نہیں ہے. تو ایسا کہنے والے بھی میں کہتی ہوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں اس کا معاملہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ, آف کورس اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے. لیکن آپ یہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا, نہ میں دوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے کوئی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو دل سے بڑے نیک ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ آنیسٹلی میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی نا
کیونکہ میں ویکیشن پہ ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ لائٹ تفسیر رکھوں، میں ایسی بات کروں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش پہ بات کروں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اوپر نیچے ایسی آیات آ رہی ہیں کہ میری جیسے ہوتا ہے نا کہ آنیسٹلی آنسو روک کے آیات بیان کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ بیان کر دیا، قرآن اتنا کھلا ہے کہ کیا ہوگا. اور یہ تو حد ہی مطلب ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کی بات بھی بتا دی کہ دیکھو ادھر یہ ہو رہا ہے، مطلب ہمیں بالکل ایسے جیسے ہم ایک پکچر دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ. تو دیکھو تم ابھی تو دیکھیں عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. سب سے بڑی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ توفیق بھی اسی کی طرف سے آتی ہے نا، اور توبہ کر کے ہم پہ جم جائیں. ریسنٹلی میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے، کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے، آمین ثم آمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیجئے گا، بلکہ اتحیات میں مانگا کریں اور سجدے میں مانگا کریں. انشاءاللہ اتنی مکمل دعا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کام بھی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، کہ جو کام بھی میں کروں نا اس کا انجام بخیر کرنا، اچھا انجام اس کا کرنا. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، دنیا کی رسوائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لینا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لینا. تو آج آنیسٹلی جب میں صبح سو کے اٹھی نا تو ایک حدیث میرے ذہن میں اتنی کانسٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ نکل ہی نہیں رہی ہے. پھر میں نے وہ بلکہ اپنی جتنی بھی ایڈمنس تھیں ان کو وہ حدیث جو ہے وہ شیئر کیا، میں نے وائس میسیج کیا ان کو کہ دیکھیں اللہ سبحانہ، میرا خیال ہے شاید میں خواب میں کچھ دیکھ رہی تھی ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے اتنی پیاری لگی کہ خیرکم، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں. الحمدللہ دیکھیں میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کہاں اس قابل تھے، پتہ نہیں کس کی دعائیں ہم لوگوں کو لگی ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کر دیا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کو سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو جتنے ٹیچرز میرے ساتھ ہیں، میں نے آج ان کو یہ میسیج کیا تھا، دیکھیں الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں گے. 100+ ٹیچرز ہیں ان پاکستان اینڈ انڈیا میں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی کلاسز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں اور الحمدللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس کو پورا کر سکے.